پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی مسکولر ڈسٹرافی کی تشخیص کے اوپر. آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اس کے اوپر 3 مینجمنٹس. ایک ایجوکیشنل مینجمنٹ کیسے کی جائے, ایک اس کی ہیلتھ کی مینجمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے, اور تیسری مینجمنٹ اس کی موبلٹی. کیونکہ ان بچوں کو آہستہ آہستہ یہ بچے, جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ ان کے جو مسلس ہیں وہ اتنے ویک ہوتے جاتے ہیں کہ وہ ویل چیئر انہیں یوز کرنی پڑتی ہے. تو اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی موبلٹی کے اوپر بھی کیسے کام کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے میرے خیال میں موبلٹی پہ بات کرتی ہوں, کیونکہ میرے پاس جو بہت زیادہ پیشنٹس بھی آتے ہیں اور ان کے سوال بھی آتے ہیں وہ ان کی موبلٹی مینجمنٹ پہ ہوتے ہیں. کیونکہ اس کی جو دوائی ہے یا اس کا علاج جو میڈیسنس کے تھرو ہے وہ تو چند اسٹیرائڈس ہیں جو کہ بس اس کو تھوڑی سی اس کی آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو اس کے اندر بیماری کی زیادہ شدت ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہوتے ہیں. زیادہ تر تو ہم نے اس کی مینجمنٹ ہی کرنی ہے. اچھا, اب اس کی موبلٹی مینجمنٹ کے لیے آپ کو یہ بات خیال رکھنی ہے کہ آپ نے ان سے کم فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج کرنا ہے. عام طور پہ ہماری جتنی بھی ایسی ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں جن کا تعلق فزیکل ڈسیبلٹی کے ساتھ ہوتا ہے اس میں عام طور پہ والدین کا بھی خیال یہ ہوتا ہے, اور جو پریکٹیشنرز بہت زیادہ ویل نون نہیں ہوتے ہیں وہ بھی فزیکل تھراپی سجیسٹ کرتے ہیں, ایکسرسائزز سجیسٹ کرتے ہیں. اچھا, اس کے لیے آپ کو بہت خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے وہ والی ایکسرسائزز کروانی ہیں, وہ والی ایکٹیویٹیز کروانی ہیں جو کہ باقاعدہ طور پہ آپ نے کسی فزیو تھراپسٹ سے یا کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کی ہیں. اگر آپ وہ ایکسرسائزز کروائیں گے جس سے بچہ تھکے یا اس کو تھوڑی مشقت کرنی پڑے تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے اور اس سے جو ہے اس کو بہت زیادہ مسئلہ ہوگا. تو آپ نے ان کی موبلٹی کا بھی خیال رکھنا ہے. آپ نے ان کو ایسی جگہوں پہ نہیں لے کے جانا جہاں ان کو بہت زیادہ چلنا پڑے, ایسے پلے گراؤنڈس پہ نہیں لے کے جانا, آپ نے ان کو ایسی گیمز میں انوالو نہیں کرنا ہے. جو آپ ان کے لیے موبلٹی کے لیے ویل چیئر بھی اگر آپ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, ظاہر الٹیمیٹلی ایک خاص سٹیج پہ آ کے ان کو ویل چیئر یوز کرنی پڑتی ہے, تو وہ جو ویل چیئر ہے وہ آپ کوشش کیجئے کہ موٹرائزڈ ویل چیئر ہو, یعنی مینول ویل چیئر نہ ہو. کیونکہ مینول ویل چیئر میں کیا ہوتا ہے, بچے کو جب اس طرح سے موو کر کے اس کو چلانا پڑتا ہے تو اس کے جو مسلس ہیں اس کی اسٹرینتھ اس کے اندر لگ رہی ہوتی ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی جتنا اپنے ان مسلس کو یوز کرے گا اس کی اسٹرینتھ اتنی ویک ہوگی. تو اس لیے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ جو ویل چیئر ہے اگر آپ نہیں بھی افورڈ کر سکتے ہیں موٹرائزڈ ویل چیئرز, ویسے تو آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ موجود ہیں اور کچھ اچھے جو ہیں ڈیلرز بھی ہیں جو کہ اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں کم ریٹس کے اوپر, لیکن اگر آپ مینول ہی یوز کرتے ہیں تو پھر اس چیز کا احتیاط کیجئے کہ کوئی ساتھ میں ہیلپر ہو جو کہ ان کی ویل چیئر کو موو کر سکے, اور اگر زیادہ فاصلہ طے کرنا ہے تو اس کو یوز کر سکے. دوسرا, کوئی بھی ایسی جگہ پہ موبلٹی اگر ویل چیئر کے علاوہ بھی ہے تو وہ ان کو بھی آپ نے سمجھانا ہے. جو آپ خود اگر اسسٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی یہ خیال رکھیں کہ ان کو بہت زیادہ وزن دے کے اپنی بازوؤں کے اوپر یا ٹانگوں کے اوپر یا جسم کے کسی بھی پارٹ کے اوپر بہت زیادہ ویٹ دے کے ان کو موومنٹ نہیں کرنی ہے. اچھا, ہم ان کی ایجوکیشن کے اوپر بات کریں اگر, تو جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے آپ نے ان کو برڈنائز نہیں کرنا, آپ نے ان کو پریشرائز نہیں کرنا ہے, آپ نے ان کو ایسی کوئی ایجوکیشنل کی طرف نہیں لے کے جانا جو کہ ان کے لیے اوور اسٹریس کا باعث ہو. کیونکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریلیکس رہیں, کیونکہ برین ریلیکس ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری جتنے بھی باڈی ہے, جتنے بھی پٹھے ہیں, مسلس ہیں, دے آر کنٹرولڈ بائی آر برین. تو اگر ہم مینٹلی اسٹریسڈ ہوتے ہیں تو ہماری جو جسم ہے وہ بھی اتنا زیادہ اسٹریس فیل کرتے ہیں, ہمارے جسم کے پٹھے بھی اتنا زیادہ اسٹریس فیل کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو ایجوکیشن ضرور دلوائیں, لیکن اس میں ہم نے ان کو اسٹریس نہیں کرنا, ہم نے ایسے سبجیکٹس میں ان کو انوالو نہیں کرنا. اگر وہ میتھس نہیں پڑھنا چاہتے, سائنس نہیں پڑھنا چاہتے تو ڈونٹ کیئر فار دیٹ. آپ جسٹ وہ والی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو رکھیں جس کو یہ انجوائے کرتے ہیں, جس کو یہ دل سے پسند کرتے ہیں اور اس میں خوشی کے ساتھ جو ہے وہ انگیج ہونا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے ان کو ایسے اسکول میں داخل نہیں کروانا جس میں بہت زیادہ چل کے جانا پڑتا ہو, ٹھیک ہے. یعنی ان کا جو گیٹ سے لے کے کلاس تک کا فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو. کیفیٹیریا وغیرہ کا فاصلہ دیکھ لیجئے, یعنی آپ دیکھیے کہ وہ اسکول گھر کے پاس ہے, ان کو چل کے جانا پڑے. اسکول کے اندر کی جو موومنٹ ہے وہ بہت ریلیکس ہونی چاہیے تاکہ ان کی جو موبلٹی کے اور ان کے جو ایجوکیشنل کے معاملات ہیں وہ چلتے رہیں. پھر ان کو بہت زیادہ آپ نے لکھنے پہ اگر ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں موبائل ایکٹیویٹیز اور یہ سب چیزیں آ سکیں. اچھا, تیسری چیز میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گی ان کی جاب کے حوالے سے بھی یا کریئر کے حوالے سے بھی, وہ بھی بہت ضروری ہے. ایک اگر ہم یہ امیج بنا لیتے ہیں کہ جو ڈسیبلٹی کے ساتھ لوگ ہیں یہ کوئی جاب نہیں کر سکتے, یہ کام نہیں کر سکتے, ایسا نہیں ہے, یہ کر سکتے ہیں. لیکن اگین وہی بات ہے مینجمنٹ کہ ہم نے وہ والی جابس کی چوائسیز کرنی ہے جس میں ان کو آسانی ہو. فار ایگزامپل ان کے لیے آن ڈیسک جابس جو ہیں وہ بہت بیسٹ جابس ہیں,
اور چونکہ انٹلیکچولی دے آر فائن، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، تو دے کین لرن سو مینی اسکلس جو کہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہیں. آن لائن جابس جو ہیں، فری لانسنگ کی جابس جو ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں. اور میں پیرنٹس کو بھی یہی سجیسٹ کروں کہ ارلی ایجز میں ہی جو ہے آپ بچوں کو کا رجحان جو وہ اس طرف لے چلیں اور ان کو ٹائپنگ یا کمپوزنگ اس طرح کی چیزوں کی طرف لے کے آئیں، تاکہ یہ وہ اسکلس بھی سیکھیں ساتھ ساتھ اور برڈنائز بھی نہ ہوں، اور فیوچر میں جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ بھی اپنی لائف گزار سکیں اور خوشی کے ساتھ گزار سکیں. تو اینڈ پہ میرا یہی میسج ہے کہ آپ نے ان کو کسی بھی طرح سے اسٹریس نہیں رکھنا، نہ ان کے برین کو اسٹریس کرنا ہے. کوئی ایسا جاب، کوئی ایسی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی، کوئی ایسی فزیکل ایکٹیویٹی جس سے ان کو مشقت کرنی پڑے، ہارڈ شپ میں آنا پڑے، اسے اوائڈ کرنا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے اس سے آپ نے کچھ فائدہ حاصل کیا ہوگا. اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے کچھ سوالات ہیں، خاص طور پہ کیریئر مینجمنٹ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، تو یو کین کانٹیکٹ اینی ٹائم اینڈ وی کین فیسیلیٹیٹ یو ان دیٹ. تھینک یو ویری مچ.